آپ اگر اسلامی معاشرے میں باہر جا کے کہتے ہیں کہ انہوں نے زنا کیا ہے، میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، آپ جب تک 4 گواہ نہیں لائیں گے، آپ اپنی پیٹھ سے کپڑا اٹھا لیں پھر 80 کوڑے لگیں گے آپ کو۔ آپ کا کیا قصور تھا؟ صرف آپ نے دیکھ لیا؟ نہیں، آپ کا قصور تھا، آپ نے کہا کیوں؟ اللہ چاہتا ہے اس جرم کا چرچا نہ، اس پر پردہ پڑے۔ یہ وہ کام ہے جو لوگ چھپ کے کرتے ہیں، علل اعلان کون کرتا ہے؟ اس جرم پر 4 گواہ لانا تقریباً ناممکن ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں، لوگ یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ اسلام کتنی سخت سزائیں دیتا ہے، یہ نہیں دیکھتے سزائیں دینے کے لیے شرائط کیسی رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص اتنا ہی دیدہ دلیر ہے کہ یہ کام جو نارملی لوگ علل اعلان نہیں کرتے، چھپانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، کنڈیاں لگاتے ہیں، کیا کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن اگر کسی نے یہ کام کیا اور اس کو 4 بندوں نے دیکھ لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی علل اعلان کر رہا ہے، جس کا اتنی فطرت مسخ ہو گئی ہو اور جسے احساس ہی نہ رہا ہو، تو ایسے کو پھر لاؤ، گواہ گواہی دیں اور پھر اس کو عبرت کا نشان بناؤ معاشرے میں، تاکہ آئندہ لوگ پھر ایسا کام نہ کریں۔ تو یہ جو زنا کی حد ہے، رجم کرنا کسی کو، بڑی سخت حد ہے، کوئی شبہ نہیں ہے اس میں، لیکن یہ حد لگانے کے لیے شرط بھی بڑی کڑی ہے، اور اگر یہ شرط پوری نہیں کوئی کرتا، 4 گواہ لانے والی، اور بات کرتا ہے، تو پھر یہ حد قذف اسے کہتے ہیں، تہمت پہ لگائی جانے والی حد۔ 80 کوڑے مارو، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور ان کی گواہی اب کبھی قبول نہیں کرنی۔ یہ فاسق لوگ ہیں، ایک تو کوڑے مارو، انہوں نے تہمت لگائی، جھوٹے لوگ ہیں۔ اب مجھے بتائیے، وہ شخص اس نے جھوٹ نہیں بولا، اس نے آنکھوں سے دیکھا ہے، 80 کوڑے بھی اس نے کھائے ہیں، اور اب مسلمان معاشرے میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ جھوٹا سمجھا جائے گا، آئندہ اس کی کوئی بات سننی۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے اللہ تعالیٰ کیا تعلیم دے رہے ہیں۔ کوئی ایسی چیز اگر تمہارے سامنے آئی بھی ہے تو شٹ یور ماؤتھ، مت بات کرو اس حوالے سے، پھیلاؤ مت۔ یہ بات کرنے سے پھیلتا ہے، یہ جرم ایسا ہے، بار بار دکھانے سے، ایک ہی چیز کو ہیمر کرنے سے بار بار ذہن پھر اس کو ڈیسنسٹائز ہو جاتا ہے نا۔ یہ تو شاید کوئی چکر ہی نہیں، ٹھیک بات ہے، ہمارے ذہنوں کو ڈیسنسٹائز کر دیا گیا اس چیز کے ساتھ۔ بات مت کرو، بے حیائی کا چرچا مت کرو، اسے پھیلاؤ مت۔